أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ازدروا شو آشنا واصبروا بیگانہ شو ازدروا شو آشنا واصبروا بیگانہ شو ای چنی سے بارہ وشکم تر بود اندر جہاں. چونکہ حج کی سعادت حاصل کر کے حجاج کرام تشریف لا رہے ہیں، کچھ لا چکے ہیں اور اکثر آنے والے ہیں. حج بڑی عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے 5 رکن ہیں. عمر میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. اگر بلوغ سے پہلے کسی بچے نے حج کر لیا، بلوغ کے بعد دوبارہ کیا جائے گا. اگر غربت اور افلاس کے زمانے میں بھی حج ادا کیا گیا تو مالداری کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بالقوا فرضیت پائی گئی. حج کی فرضیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آدمی وہاں پہنچ سکے. پہنچنے کے بعد اگر اوقات صالح ہو اور ایام قریب ہو تو ٹھہرنا واجب ہے، اور اگر اوقات ناسازگار ہے اور صلاحیت رہنے کی نہیں ہے تو ٹھہرنا غیر ضروری ہے. البتہ ذی الحج کی تاریخوں میں جانے کے بعد اکثر فقہاء و محدثین کہتے المام بالبلد کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے، جس نے کبھی حج نہیں کیا ہو. عوام میں مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. یہ بے بنیاد بات ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. جس نے عمرہ کبھی بھی نہیں کیا ہے اور اس کی جانی و مالی توفیق ہے ان پر حج فرض ہے، اور جس نے سینکڑوں عمرے کر لیے ہیں لیکن وہ ایام و اشہر حج میں وہاں نہیں پہنچ سکا ان پر حج نہیں ہے فرض. ایک حج عمر بھر میں فریضہ ہے. اگر حج فرض میں باوجود توفیق مالی اور جانی کے کوئی تاخیر کر لے اور ایسی عمر تک پہنچ جائے
جس میں حج کرنا ناممکن ہو تو تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا، اور عمر کے سارے سال اور زمانہ جو گزر گیا ہے وہ خلاف اولا ہے، کیونکہ یہ امکان تو ہے کہ 20 سال بعد نہیں، 30 سال بعد، 30 سال بعد نہیں، 50 سال بعد ایک شخص حج کر لے، اور حج کی فرضیت علی الفور نہیں ہے، علی التراخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے بندوں کی سہولت کے پیش نظر یہ نہیں فرمایا کہ بس اس سال ہی کرنا ضروری ہے، اختیار دیا ہے کہ حج فرض کے لیے بھی تاخیر جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے، کہیں ایسا خطرہ پیدا نہ ہو کہ آپ کی صحت اور زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے عبادات میں سبقت، پہل، آگے بڑھنا، یہ سعادت اور شرف ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا، اس کو چاہیے مرنے سے پہلے کسی معتمد کو وصیت کرے کہ میری طرف سے میری یہ رقم لے کر آپ حج فرض ادا کر لیں۔ وہ شخص صرف احرام میں عہد کرے گا کہ یہ حج فلاں کی طرف سے ہے، بقیہ مناسک جیسے آدمی خود ادا کرتا ہے اسی طرح ادا کرے گا۔ درست بات یہ ہے کہ ہر حج ہو سکتا ہے، قران بھی، تمتع بھی اور افراد بھی۔ قدیم زمانے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ تمتع اور قران میں ذرا خطرات زیادہ ہے تو افراد متعین تھا، لیکن بعد میں فقہاء نے دیگر دلائل کو پیش نظر رکھ کر عجم کے حجاج کو اجازت دے دی کہ جس قسم کا حج ممکن ہو، افراد ہو یا تمتع ہو یا قران ہو، وہ بدل میں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی احتیاطاً کہا گیا تھا کہ حج بدل وہ کرے جس نے خود حج کیا، ورنہ فتویٰ اسی کا ہے کہ جس نے خود حج نہیں کیا ہے وہ بھی حج بدل کر سکتا ہے۔ سوائے شام میں، ہندیہ میں، بزازیہ میں، سب میں موجود ہے۔ فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے زبدۃ المناسک کے اندر بھی اجازت دی ہے۔ وہ احتیاط اس طرح تھی کہ دوسرے کے رقم پر کہیں زیادہ نقصانات نہ کرے، نیا نیا جب آدمی جاتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے۔ یہ صدقہ واجب، یہ دم واجب بہت بڑی عبادت ہے بابا، بہت بڑی عبادت میں پریشانی بہت ہوتی ہے۔ تو اپنے پیسوں سے تو آدمی دم دے سکتا ہے، صدقے کرے گا، تاوان دے گا، لیکن دوسروں کے رقم پر ایسا ہاتھ چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی فقہاء کرام نے کہا کہ جو لوگ کسی سے حج بدل کراتے ہیں ان کو کہے کہ جتنا خرچہ حج کا ہے وہ میں نے برائے حج دے دیا، اور یہ اتنی رقم 20,000 50,000 یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے سفر مبارک کے، آپ جس طرح چاہے صرف کریں، تاکہ کسی کی طرف سے حج پر جانے والا کسی گناہ اور جرم کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کسی پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے وصیت نہیں کی تو رشتہ دار یا احباب احسان کر سکتے ہیں، تبرعاً، تطوعاً، تنفلاً، کہ میرے ماموں، میرے والد، میرے تایا، میرے دادا پر حج فرض ہو چکا تھا، اسباب موجود تھے، صحت قائم تھی اور وہ حج نہ کر سکا، لہذا میں ان کی طرف سے حج کرتا ہوں کہ اللہ ان کی گرفت معاف فرمائے۔ فرض کے ترک کی تو گرفت سب سے سخت ہوتی ہے۔ انسان مومن اپنے مرحومین کے لیے بہت کچھ احسانات کر سکتے ہیں،
لیکن حج جیسے احسان شاید دوسرا کوئی نہ ہو. دو عمل ایسے ہیں جو بہت سدا بہار ہے، اور ایک کسی کی طرف سے حج کرنا، اور دوسرا کسی مرحوم کے بیٹے یا خاندان کے فرد کا علم حاصل کرنا. ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، حفظ صرف حفظ کے درجے میں نہیں، وہ مستحب ہے، وہ بڑی بات نہیں ہے. حفظ کا معنی ہے کہ قرآن یاد کر کے اب یہ حدیث یاد کرے گا، فقہ یاد کرے گا. حفظ برائے حفظ مستحب ہے خالی، جیسے اشراق کی 2 رکعت، چاش کی 4 رکعت، مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت، عصر سے پہلے 2 اور 4، عشاء سے پہلے، بس وہی حفظ ہے. حفظ اس سے زیادہ نہیں ہے، پیسے پراپیگنڈا پھیلا ہے. قرآنی علوم حاصل کرنا وہ فرض ہے. پیغمبر نے حفظ کا نہیں کہا ہے، طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے اگر ایک مقام پر 500 حفاظ جمع ہوئے، پورا حفظ خانہ کہیں سے چھوٹ کے آ گیا، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ضروری صورت یاد ہے، پورا حفظ نہیں ہے، اور نور الاضاء فقہ کی پڑھ چکا ہے، یا تعلیم الاسلام اس کو یاد ہے، یا کنز اور قدوری کا ماہر ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ 500 حافظ پیچھے کھڑے رہیں گے، وہ ایک طالب علم مصلی پر جائے گا سیدھا. امام بخاری بھی اس مسئلے میں حنفی مسلک پر ہے. جلد اول کتاب الامامت میں کہا ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علماء فضیلت والے وہ نمازیں پڑھائے. قول المستشار میں سیوطی نے لکھا قیامت کے فتنوں میں سے حفاظ کی امامت ہے. یہ فتنوں میں سے، کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، توتی چوری خورے ہے، توتی چوری خورے، توتے چوری کھانی ہے، وہ کھانی ہے، وہ کھانی ہے، اس کو اور کیا پتا ہے. کسی ایک بات کی بھی عقل و فہم نہیں رکھتا، اور دین عقل و فہم کے ساتھ جاری ہوا ہے. مشکات میں ہے کہ حضرت تشریف لائے مسجد میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بھی کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور ذکر و فکر میں، دوسری طرف بھی فقہ مسائل میں. تو آپ نے کہا کلاکما علی الخیر، دونوں اچھے ہوں، لیکن پھر تشریف وہی لے گئے جہاں مسائل بیان ہو رہے تھے. فرمائے انما بعثت معلما، مجھے مسائل سمجھانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا گیا کہ سب صحابہ حفاظ نہیں تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی زیادتی ہو، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سب صحابہ عالم نہیں تھے، بلکہ الصحابہ کلہم علوم بروزن عدول، اور اکثرہم علما، ابن مندہ نے نقل کیا ہے اکثرہم علما، ان کے علوم بہت زیادہ تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر صحابی کی روایت دین کے ہر شعبے میں معتبر ہے، کیونکہ وہ اس شعبے کا ماہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دو نیکیاں اپنی اموات کے ساتھ ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی تیسری شاید مشکل ہو. ایک کسی مغفور اور مرحوم کے ثواب کے لیے ایک بچے کو عالم بنانا. عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام امت میں ہوتا تھا. اور دوسرا یہ کہ کسی اپنے عزیز اور قریب اور محسن کی طرف سے بطور ثواب کے حج کیا جائے یا عمرہ کیا جائے. میں نے خود ایک دفعہ اپنے والدین کی طرف سے ثواب کے طور پہ حج کیا، تو ایک اور بزرگ اس زمانے کے خواب میں آئے اور مجھے کہا وہ دونوں مصروف ہے، وہ ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ بانٹ رہے ہیں، مجھے بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور ان کو تسلی دے دیں. وہ بہت غمگین ہے کہ ہم کیوں نہیں آ رہے.
خواب میں مجھے سمجھ نہیں آیا، جب بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ مطلب ہے، کہ اس کا ثواب پھر ختم نہیں ہوتا۔ مجدد نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ علم کا ثواب اور حج کا قیامت تک رہے گا۔ اس لیے عقل مند لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مدرسوں میں آ کے کہتے ہیں ایک طالب علم کا خرچہ ہم ادا کرتے ہیں۔ دیکھو کیسی زبردست عقل ہے، ایک ہی بات ہے، تو یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم کا خرچہ وہ ہم ادا کریں گے، دور حدیث تک ہم پورا کر کے دیں گے، اور پورا حساب لگا کے کہ ایک بچے پر درجہ اولا میں، ثانیہ میں، ثالثہ میں، رابعہ میں، خامسہ میں، سادسہ و سابعہ میں، دورے میں آرام سے پڑھنے میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ یہ دنیا بھی اسی طرح رہے گی اور بینک بیلنس بھی پڑے رہیں گے اور زمینیں اور پلاٹ بھی رہ جائیں گے۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، جو کراچی اور پاکستان ہے، یہ کتنے لوگ یہاں آئے اور گئے۔ پنجاب کے سڑکیں اور روڈ دیکھ کر کے آدمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ شریر خاندان یہ سمجھتا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہوگی۔ جمعے کے قاتل و سفاک، شاعر اللہ کی توہین کرنے والے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ علم کا راج قائم رہتا ہے۔ پنجاب میں چیچا وطنی اور ملتان کے درمیان میں ایک زمیندار نے اپنی 24-30 کنال زمین میں ایک دینی کتب خانہ قائم کیا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ کتابیں۔ مجھے بھی وہاں کتابیں دیکھنے کی انہوں نے دعوت دی اور پورا کتب خانہ دیکھنے کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی۔ بہت خوش ہوئے وہ، میں بھی بہت خوش ہوا۔ ہمارے رفقا کہا کرتے تھے کہ بس آنا وصول ہو گیا، گئے کسی اور کام کے لیے، چھوٹا موٹا کام۔ دنیا ساری آخرت کے ایک مستحب کے سامنے چوٹی ہے، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور مستحب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ 1100 سے زیادہ قلمی قرآن کریم ہے وہاں، جن میں سے ہر ایک عجیب تر ہے۔ یہ 2.5 لاکھ کتابیں اور 1100 سے زیادہ مختلف سائز اور خط، سونے اور چاندی اور یاقوت و مرجان سے لکھے ہوئے قرآن مجید پنجاب کی ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں کے اہل علم کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو سمرقند و بخارا اور تاشقند اور ترمذ اور حرمین شریفین اور شام اور مصر جو معادن رہے ہیں اسلام کے اور علم کے، وہاں کے کتب خانوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی کتنی ہوگی جو ابھی پردہ خفا میں ہے، یہ سارے مل کر اور کروڑ اور ارب کرب میں ضرب دے دے، یہ سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں ہیں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ خدا کی طرف سے مبعوث ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کے پاس جن اور انس کے رشد و ہدایت کا سامان بطور وحی کے آ چکا ہے، آپ ہی کا دامن پکڑنا اور اتباع ہی میں قیامت تک کے خلائق کی نجات ہے۔ اس سے اندازہ لگائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، کرامات کا، فیوض و برکات کا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ایک قرآن مجید دیکھا گیا ہے جو شہادت کی انگلی کے ایک کورے کے برابر ہے، اتنا، اور ہرن کے چمڑے پر لکھا گیا ہے، اور الحم سے والناس تک پورا موجود ہے اور پڑھا جا رہا ہے بغیر چشمے کے، اور لکھنے والا وزیر ہے اپنے زمانے کا۔ ہمارے وزیر بھی ٹرو فرو آ جائے گا۔ وزیر کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس نے چپکے سے یہ کام انجام دیا ہے، تو اس نے ایک عالم کو کہا کہ میرے تمام خزانے سونا اور چاندی اور بیش بہا کپڑے تک دے دوں گی، اس کا مقابلہ تو کرو۔
میری طرف سے لکھو. اس نے بھی ایک پورے کے برابر قرآن مجید لکھ کر کے ان کو دیا ہے. 42 سال میں لکھا گیا ہے, پوری زندگی قربان ہو گئی. ایک قرآن مجید ایک کمرے کے برابر ہے. میں نے سمجھا کہ درمیان میں کوئی سٹور ہے, کمرہ بند ہے. جب انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ چمڑا کھلنے لگا اور اندر یاقوت اور زمرد کے حروف جڑے ہوئے تھے. اور بالکل صاف واضح, جو کہتے ہیں نا کہ اندھے کو بھی نظر آنے والا, ایسا موٹے موٹے حروف. لکھت نہیں ہے, کندہ شدہ ہے, تراشا گیا ہے, یاقوت و مرجان رکھ کے بنایا گیا ہے. اور پتہ چلا کہ یہ صرف 10 پارے ہیں, لکھنے والا راولپنڈی میں اب بھی زندہ ہے. غریب کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس مکتبے والوں کو یہ بیچ دیا. خدا جانے کہ اور کام کر رہا. میں نے کہا پتہ لگا لو, ہم بھی قدم بوسی کے لیے جائیں گے اور اس سے پورا لکھوا کے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. دینی کتب اور دینی مساجد اور مدارس, ان سے تعلق ایمان و اعمال کی حفاظت کا باعث ہے. جو لوگ جس درجے میں بھی مسجد, مدرسہ, عالم, دینی کتاب, طالب علم اس سے وابستگی رکھے گا, وہ اور اس کی زندگی, وہ اور اس کی اولاد, ان میں دین و ایمان رہے گا. نبی آخر زمان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے. اس لیے نئے نبی اور نئی نبوت اور کتاب وحی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. یہی چیزیں قائم مقام ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. فانی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنا غیرتی مومن کا کام ہے. اور قیمتی زندگی فنا کرنا اور تہ دس بارگاہ الہی میں جانا, یہ بہت ہی نقصان کی گڑی ہے. اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے بچائے. بہت سارے اولیاء اللہ اور بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو مصلی سے اٹھتے نہیں تھے, ہم وقت نوافل, تلاوت, ذکر, دعائیں مشغول رہتے تھے. جب پوچھا گیا تو کہا کہ قیامت کے دن جو حضرت کی امت کے اعمال کم ہوں گے, ہم اپنی نیکیاں پیش کریں گے کہ یہ ان کو دے دے, تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنی نیکیاں, ذکر, نوافل ان کو پیش کر دیں, یہ ان کو دے دیں, لیکن ان کا پلہ بھی بھاری دینا چاہیے. ان میں رابع بصریہ اور امام راضی سیر فہرست ہے. ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کاملین واصلین گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک نیکی کو قبول فرما لیتے وہ بڑھ جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کو مثال دی ہے, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جیسے ایک دانہ آپ زمین میں ڈالے, وہ بیج بھی ایسا اصلی ہو کہ بجائے ایک کے 7 خوشے نکلے, ایک تیغ نکلا اس کے 7 خوشے ہو گئے, اور ہر خوشے میں 100 دانے. ایسا سمجھ لے جیسے آپ نے زمین میں بیج کا ایک دانہ ڈالا, اس سے امرود یا انار کا پودا نکلا, 2 سال میں وہ بالغ ہو جاتا ہے, اس میں شاخیں آ جاتی ہے, پتے لگ جاتے ہیں, پھر اس میں پھول آ کر کے جب ان سے پھل بن جاتا ہے اور اس پھل کو آپ توڑیں گے تو وہی بیج نکلے گا جو زمین میں ڈلا تھا. لیکن کتنی تعداد میں ہے دنیا کا کوئی حسابدان گن نہیں سکتا, اور کتنے سال تک وہ پودا رہے گا اور وہ کتنا باردار ہوگا. فلہم اجر غیر ممنون. اللہ فرماتے میں جو اجر دوں گا وہ ختم نہیں ہوگا, بہت زیادہ ہوگا.
جیسے بیج زمین میں جب ڈلتا ہے تو اس کی ہیئت ختم ہو جاتی ہے، پٹا تب نکلتا ہے کہ وہ بیج کی طرح نہیں رہتا۔ اسی طرح مومن جب قبر میں ڈل جاتا ہے تو کچھ مدت تک وہ تو رہتا ہے، اس کے بعد اس کا جسمانیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، جسم ختم ہو گیا۔ کہاں ختم ہو گئے؟ قبر میں جو اگنے کی جگہ ہے۔ یہ جسم روح کے لیے لباس ہے، تو لباس جو میں نے آج پہنا ہے، 7 دن یہی پہنتا رہوں اور ہمیشہ سال بھر اسی میں رہوں تو یہ بہتر ہے، یا ہر نماز اور ہر دن اور ہر پروگرام کے لیے شاہ نشان لباس خدا تعالیٰ کسی کو دے؟ آخرت کے اندر اجسام و اجساد کا کوئی حساب نہیں، روح اصل ہے اور اس کی بقا شرط ہے۔ مجرم کی سزا کے طور پر اور محسن کی بطور ثواب، اور اللہ کے ہاں سے درجات ان کو ملتے ہیں۔ بہت سارے قبور میں اجساد سالم ملتے ہیں، یہ منفرد کرامت ہے، منفرد کرامت ہے۔ کسی قبر کا لاش سے خالی ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مردہ بے قیمت تھا عند اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اخروی جسم دے دیا، اور اخروی جسم ہی آخرت میں کام کر سکتا ہے، دنیاوی نہیں کر سکتا۔ جب موسم سردی کا آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کرتا شلوار ململ والا لٹے والا رہنے دو، گرم کپڑے میرے نکالو۔ موسم تبدیل ہو گیا، اور جب سردی ختم ہو جاتی ہے تو پھر پنکھے اور ایئر کنڈیشن اور باریک کپڑے سب میدان میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بزرگ و برتر آخرت کے اندر حسب شان جس طرح اس کا انعام و اکرام ہے اور طریقے ہیں، عنایات و مہربانیاں ہیں، دنیا کی زندگی اس کی رضا و خوشنودی کے لیے گزارنے والوں کو رب العزت وہاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم عاجزوں کو بھی وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنائے۔ حجاج تشریف لا رہے ہیں، حاجی صاحبان، خدا تعالیٰ ان حاجیوں کا حج قبول فرمائے۔ حج جب قبول ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں سے اور دین کے شاعر اور نشانیوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جب ایک دکان کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو تو اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، دوستوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی یہی ٹھیک ہے، اور جب دکان ناکام ہو جاتی ہے تو وہ کہتے اس کام میں نہ آنا، اس پہ تو ہم تباہ ہو گئے، کہیں اور جاؤ۔ عمل جب قبول ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی برکات بڑھ جاتی ہے۔ عورت راستے سے گزر رہی تھی اور گناہگار تھی بڑی، اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جو کنویں کا کنارہ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس عورت کو ترس آیا اور اس نے اپنے موزے کو دوپٹے میں باندھا اور اس سے پانی نکالتی رہی یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی قبول فرمائی اور اس عورت کو گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی، تب جا کے جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہری ہو۔ مسئلے کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری عورت نے ایک بلی باندھ رکھی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے خوراک تلاش کرے اور نہ اس کو کچھ کھانا پینا دیتی، حتی ماتت جوعان، بخاری میں ہے دونوں واقع۔ بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جہنم لازم کر دی۔ اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس سے توفیق خیر کی سلب ہو گئی۔ خیر کی توفیق جب سلب ہو جاتی ہے تو آدمی گناہوں میں مگن ہو جاتا ہے، حلال و حرام کے بندھن توڑ دیتا ہے اور شرعی حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ چوں محبت شدے تھے دال مزاج، نہ عزیمت اثر کو ند نہ علاج۔ ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ توبے کا کوئی نسخہ، نصیحت کا کوئی نسخہ اس کے ہاں کارگر نہیں ہوتا۔ خدا اس سے ناراض ہو گیا، اب مسلسل ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے۔
اس لیے جہنم واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ جنت اور ان کی نعمت نصیب فرمائے اور جہنم اور اس کے اعمال سے محفوظ فرمائے. حاجیان صاحبان اس کوشش میں رہے کہ ان کا حج مبرور ہو، مقبول ہو، اور ادب کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے. احترام اور ادب جب کسی کے دل میں ہو، کسی کے پروگرام میں شریک ہو جائے، کھانا ٹھنڈا آیا، دیر سے آیا، چاول کچے تھے، گوشت بے مزہ تھا، لیکن وہ کہتا ہے نا انہوں نے کوشش پوری کی، کوئی بات نہیں. گھروں میں بھی تو دیر سویر ہوتی ہے. کیوں؟ اس شخص میں میزبان کی عزت ہے، احترام ہے، اور کبھی بھی ایسے الفاظ زبان پہ نہیں لاتے. اور مہمان جب ناشکرا ہو، پیٹ پرست ہو، تو وہ ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتا ہے، یار یہ ہم کو بلا لیتا ہے پھر کھانا صحیح نہیں دیتا، ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اتنی دیر کرائی ہے، کچے چاول اور موٹا گوشت اور وہ بھی بغیر مرچ مسالے کے. معزز مہمان میزبان کی عزت و شرف ہے، اور بے عزت مہمان وہ میزبان کے لیے نقصان اور گھاٹا ہے. حدیث میں ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو تو پیچھے ہٹو، لیکن کچھ کہو نہیں. ممکن ہے اور حضرات تناول فرما رہے ہیں، آپ برا بلا کہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. اس لیے بخاری نے اطعمہ کے اندر باب قائم کیا ہے کہ حضرت اگر کسی کھانے کو پسند نہیں فرماتے تو آہستہ سے چھوڑ دیتے اور سکوت فرما لیتے، کسی اور وقت میں ان کو سمجھا دیتے. حرمین شریفین میں حجاج اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں. وہاں ان کی طرف سے میزبانی شاہان زمانہ ملوک و سلاطین سعودیہ اور نجدیہ کرتے، لیکن آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از عمان ای چنی پہ سرے. خدا کی لاکھ لاکھ رحمتیں اور عنایات ہوں ان پر، وہ حق ادا کرتے ہیں خدمت حجاج کا. پھر بھی بارش آ گئی، بہت بھیگ گئے حاجی صاحبان، شکر نہیں کرتے کہ ان کے گناہ دھل گئے. یہ تو جہاں قدم رکھے وہاں بارش بھاگنا چاہیے، یہ تو ایسے مزاجی ہے. اور مینا میں بہت بھیگ گئے اور بہت زیادہ طوفانی بارش ہو گئی، اس لیے کہ مینا میں انہوں نے قربانی بہت دی ہے، جانوروں کی کم، داڑیوں کی زیادہ. خدا کی قسم اگر سعودی عرب کا بادشاہ مجھے زندگی میں ملا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ قیامت کے دن تم سے اس کا پوچھا جائے کہ یہ مینا میں جو حجاج سنت نبوی کا قتل کر دے، کم از کم یہ پابندی تو لگاؤ کہ اپنے وطن جا کے جو کرنا ہو کرو، ہمارے سرزمین کو کیوں برباد کر رہا. اور یہ عبادت رد ہونے کی نشانی ہے کہ اتنی کوشش اور محنت کے بعد بھی دل نرم نہیں ہوا اور گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہوئی. الایمان بین الخوف والرجاء، ڈرتے رہنا چاہیے. ابو طالب نے کم نیکی کی، نبی آخر زمان کی تربیت کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے. لیکن جب وفات کے وقت حضرت نے کہا یا امی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا وہ کلمہ تو پڑھ لو کہ جس کے پڑھنے کے بعد میں قیامت کے دن تیرے لیے بات تو کر سکوں. کافر و مشرک کے لیے تو نبی آخر زمان سفارش نہیں کر سکتے، کوئی پیغمبر مرسل و متقی اور ولی مجال نہیں ہے کہ رب کریم کے حضور لب کشائی بھی کافر کے لیے کرے. تو ابو طالب کوشش کر رہا تھا، لیکن صنادید شرک بھی موجود تھے، مکے کے سرداران وڈیرے، اس زمانے کے وہ دہشت گرد.
انہوں نے ابو طالب کو کہا واہ اتنے زمانے تک اس سے بچ کے رہے، وقت اخیر میں اپنے بڑوں کا دین چھوڑ رہا۔ تو ابو طالب نے اخیر میں کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی اس نے غلط کہا کیونکہ عبد المطلب تو موحد تھا اور پیغمبر نے اس وقت نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ایمان نہ لا سکا، ورنہ عبد المطلب کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ ناجی ہے، نجات یافتہ ہے بوجہ موحد ہونے کے، موحد فطرت۔ فطرت اس زمانے کو کہتے کہ سابقہ وہی کچھ باقی تھی اور نئے نبی ابھی مبعوث نہیں ہوئے۔ اس دور جو لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، غیر اللہ سے نہیں مانگتے تھے، ان کی بھی نجات ہوگی۔ لیکن مشہور یہی تھا کہ سابقہ مذہب مشرکین کا، اور جب حضرت رونے لگے آنسو سے تو ابو طالب نے قصیدہ پڑھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے پتہ ہے کہ محمد جو دین لائے تمام ادیان میں سچا دین ہے۔ لولا الہزار او عار محبت لوجدتنی سمحم بذاک مبینا، اگر قوم کے لعن تان کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن قوم مجھے برا بھلا کہے گی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر میں تیجا نہ کروں تو نانا خفا ہو جائے گا، میں اور اس نے منع تو ممانی روٹ کی چلی جائے گا، اور یہ دین نانا اور نانی کا ہے، یہ دین تو خدا اور رسول کا ہے، یہ تیرے رشتہ داروں کا دین ہے، انہوں نے بنایا ہوا تھا، پھر تو پوجو بھی انہی کا کرتا ہے۔ اپنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہو کہ یہ بدعت اور شرک حرام ناجائز ہے، قطعاً میں ساتھ نہیں دوں۔ یہ ہے غیرت اور یہ ہے ایمان۔ آپ سعد بن ابی وقاص ایمان لائے تھے اور ان کی ماں نے قسم کھائی کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے، سخت تپش میں۔ ساتھ بھاگے بھاگے پیغمبر کی خدمت میں آئے، حضرت بڑی مصیبت پیش آئی، بوڑھی عورت دھوپ میں نکل آئی، یہ بات بڑی بوڑھیاں یہ بڑی عجائب بات ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ خود مداخلت کر لیں گے۔ سورۃ عنکبوت کی آیات نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وہ میں نے انسان کو کہا تھا کہ ماں باپ کا خیال رکھنا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ آپ کو میری مخالفت کا کہے بالکل نہ ماننا۔ وہ میری دشمنی سے کھانے لگ گئے، یہ تو دشمن ہو گئے خدا اور رسول کے۔ دشمن ماں باپ کا احترام دین میں نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کا حقوق و آداب بجا لاتے رہو۔ کافر ماں باپ کو گھر دینا، کھانا دینا، کپڑا دینا، علاج کرنا، عیادت کرنا سب جائز ہے، لیکن دین میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لوگ کہیں گے جی، لوگ کہیں گے، وہ یہ لوگوں کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا مشترک سرمایہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ دین تو اللہ نے چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس کی پابندی کرنا۔ یہ دین تو رشتہ داروں کا اور محلے والوں کا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ نے چنا اور سب کو اس کا پابند فرمایا وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے مقابلے میں کسی اور پروگرام کا ساتھ دیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ ہمیشہ تباہ ہوں گے۔ اور دین کے ساتھ تمسخر جائز نہیں ہے، دین کے ساتھ صداقت ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت جب وہاں سے اٹھے اور باہر نکلے، بخاری شریف میں ہے
وعیناہ تذرفان، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ کفر پر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ آنسو سے رو رہے اور اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم نے اس کو مسلمان سمجھ کی جنت لے گئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، سنو آگے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، حضرت آپ اپنی پسند سے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حسن ز بصرہ بلال اذهبش، حسن ز بصرہ بلال اذهبش، حسن صہیب روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیس۔ یہ دیکھ، حسن ز بصرہ بلال اذهبش صہیب روم، حسن بصری کو بصرے میں ہدایت ملی، بلال کو حبش میں ہدایت نصیب ہوئی، روم سے صہیب آیا اور سردار صحابہ کہلایا۔ زخاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیس، اور مکے کے سرداروں میں سے ایک ابو جہل ہے اور وہ کفر پر مر رہا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اپنے محبوبوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہدایت کی تقسیم کارخانہ قدرت کے دلائل میں سے ایک فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور وہ حج کر کے تشریف لائے اور لا رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کرے۔ حاجی اپنے گھر میں، کاروبار میں، لوگوں سے میل ملاپ میں مکے اور مدینے کی نشانی بن کے رہے۔ اس بیت اللہ کا جس کا دیدار اس نے انصری آنکھوں سے کیا ہے، اور اس گنبد خضرا کے مکین کا جس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے درود شریف پڑھتے ہوئے آنسو کی بارش برسائی ہے، ان کی عزت اور ناموس کا پندار رکھنا حجاج اسلام کا ایمانی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے۔ مقبول حج میں فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں، سنتیں محفوظ ہو جاتی ہے، گھروں کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو شرعی پردہ اور حجاب نصیب ہو جاتا ہے، اور اب قدم جب وہ اٹھائے گا اور رکھے گا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الحج المبرور جزاؤہ الجنہ، جو حج قبول ہو جائے اس کے نتیجے میں یہاں دین کی زندگی اور وہاں جنت کی نعمتیں نصیب ہوگی۔ اس حج کے لیے کہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ اس حج کے لیے کہا ہے ان الحج یغسل الذنوب، حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، کما یغسل الماء الدر، جیسے پانی میل کو چیل کو دھو کے رکھ لیتا ہے۔ اس در و دیوار کا، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کی چیزوں کا احترام سے ذکر کرے۔ کعبہ اور مدینہ وہ تو ایمانیات ہے، مراکز ہے، وہاں کے بازار اور مارکیٹ، سودا اور سلف کا بھی احترام سے ذکر ہو، کیونکہ اسے بھی نسبت حاصل ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل زلجدار و زلجدارا، ایک باصفا عاشق شاعر کہتا ہے
کہ میں ایک بستی سے گزرنے لگا، کبھی یہ دیوار چومتا تھا کبھی یہ چومتا تھا. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. مجھے دیواروں سے محبت نہیں، یہاں کوئی محبوب اور عظیم انسان گزرا ہے، اس کی یادیں مجھے مجبور کر رہی ہے ادب و احترام کرنے پر. اللہ استغفر اللہ. صحابہ کرام نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ بہت یاد آتا تھا، تو آپ نے 2 دعائیں فرمائی. ایک تو یہ اللہم انقل حماہا الی الجحفہ، خدا یہاں کی بلا اور وبا یہودی آبادیوں پر مسلط فرما. اور دوسری دعا یہ اللہم حبب لنا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد حبہا، خدا مدینے سے ہماری محبت بڑھا دے، مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھا دے. اور اخیر میں آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ بہترین شہر ہے، کاش کے مسلمان سمجھ لیں. تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں اور قیمتی کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے مدینہ منورہ کے بازار سے کئی دہی خریدی. اتفاق سے وہ دہی ایسی ملی جو ان کو پسند نہیں آئی، تو بار بار کہتا تھا کہ یہاں کی دہی کٹی کھائی نہیں جاتی. رات کو خواب دیکھتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو یہاں کی دہی پسند نہیں تو ٹھہرے کیوں، جاؤ یہاں سے. کیوں ٹھہرے؟ تو وہاں کی دہی کو برا کہنے سے ایک عالم کو تنبیہ ہوتی ہے، تو وہاں کے مسلمانوں کو برا بلا کہنے والوں کا حشر بھی دیکھنے کا ہے، رافضیوں کا اور بدعتیوں کا. یہ دونوں دشمنان حرمین ہیں. ہمارے بزرگوں کا عالم دیکھے، فقیہ الہند اور ولی الہند، شیخ المشائخ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی کپڑا لایا، حج سے واپس آیا تو رومال لیا، حضرت یہ خدمت میں ہدیہ لایا. تو حضرت نے چوما، آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا. تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ تو جاپان کا بنا ہوا کپڑا ہے، مدینہ منورہ میں کوئی فیکٹری یا کارخانہ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ کے بازار میں خریدا ہے. فرمایا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار سے خرید کے لائے ہو، وہاں کی ہوائیں لگی، ہمیں کیا بات کہ جاپان میں بنا یا جرمن میں بنا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے سوات لے آیا، تو مولانا نے اٹھ کر کے قبول کیا. جب وہ دینے لگ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ممکن ہے غابہ کے جنگل کی لکڑی کا ہو جہاں حضرت کا گئے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. آداب اور احترام عمل کے ثمرات ہے. آداب اور احترام جنت کے راستے کی نشانیاں ہیں. آداب اور احترام ایمان کے بڑھانے اور ترقی دینے کے ذرائع ہے. اور بے ادب محروم گشت از لطف رب، بے ادب تو ایک آگ ہے جو صرف خود نہیں کئیوں کو جلا کے رکھ دے گا. اس لیے علماء نے مثال دی ہے اور کہا ہے کہ زندگی میں تو ایک شخص سے بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر اس کی نیکیاں بیان کرو، برائیاں چھوڑو. صحیح مسلم کی حدیث ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مسلمان مردوں کی نیکیاں بیان کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی کمی کوتاہیاں چھوڑو. وہی مڑے گل نزغبی، ایسا پھول بھی ایسا لے کے پھینکتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بوقت وفات کسی کا چہرہ روشن ہوا، کلمہ جاری ہوا، جسم نرم رہا تو بیان کرو، محاسن ہے.
لیکن اگر کسی کا منہ کالا ہو گیا، زبان باہر نکل آئی، کلمہ نہیں پڑھ سکا، تو یہ مت بیان کرو. اس پر انحصار نجات کا نہیں ہے، نجات جو زندگی گزری اس پر ہے. یہ تو ایک علیحدہ فضیلت ہے کہ اللہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے. آخری وقت کے اندر کلمات سو کا اعتبار نہیں ہے، اور اس پر احادیث موجود ہیں. ابو موسیٰ اشعری بہت شدید بیمار تھے اور ہچکیاں شروع ہو گئی موت کی، تو اہل خانہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا ہاں. سب پریشان ہو گئے. خدا کا کرنا یہ تھا اس کو کچھ دیر کے لیے آرام آیا، اور ان کو کہا افسوس صد افسوس، میں نے ساری زندگی اس کلمے پر گزاری. شیطان کھڑا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں ایک خدا کا نظریہ غلط تھا، خدا بہت ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ جھوٹے لعنتی ہٹ جاؤ یہاں سے، تم میرے بیچ میں کیوں بار بار آتے ہو؟ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مردے کو کہنا مکروہ ہے، بلکہ آپ اس کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ جاری ہو جائے زبان پر. اور اگر جاری نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ انجام پر کوئی خطرہ نہیں. متفق مسئلہ ہے اہل علم جو دین جانتے ہیں ان کے نزدیک. اسی طرح اگر مردہ بے حجاب ہو گیا نہلانے میں، جسم سے بدبو آ رہی تھی، پیشاب پاخانہ خطا ہوا، کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں چوریاں کرتے ہیں بوقت مرگ اور خاص کر غسل کے وقت یہ بے حجاب ہو جاتے ہیں. مشہور ہے بالکل، اور مجرب عمل غاسلین نے لکھا ہے. ایک آنا کسی کا اٹھانا اور 1,00,000 اٹھانا برابر ہے. ابھی ایک آنا تھا، جب 1,00,000 پڑے رہیں گے تو آپ چھوڑیں گے اسے کیا؟ اس لیے شریعت ہاتھ کو کٹواتی ہے کہ یہ ہاتھ مجرم ہے جو آپ کو جہنم بھیج رہا ہے. کاٹو اسے، پھینکو. کیوں لوگوں کی چیزیں اٹھاتے ہیں؟ اور یہ ایسی خراب عادت ہے کہ جوانی اور بچپن سے لے کے 55 اور 75 تک بھی جاتی رہی ہے. لوگوں کی چیزوں سے توبہ قبول نصیب نہیں ہوتی. جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے اور اس سے شکر اور حمد کے ساتھ مزید مانگے، اور جو لوگوں کی ہے ہاتھ نہ لگائے، اور لگایا تو پھر ٹھکانے پہنچانا ہے، ان کو سپرد کرنا ہے. اس لیے فقہاء لکھتے ہیں جس کو گمشدگی مل گئی وہ مصیبت میں مبتلا ہو گیا. اب روزانہ اعلانات کرو، ہر شہر میں جاؤ، ڈھونڈو اسے. حنابلہ کے مذہب میں تو ہاتھ اٹھانا جرم ہے. ہمارے نزدیک اس شرط پر اٹھا سکتا ہے کہ اصل مالک تک پہنچائے. یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ حجاج جو تشریف لائیں حج کی نعمت اور عزت کا خیال رکھے، آداب زندگی اور سلیقے طریقے کے ساتھ رہے تاکہ ان کے مستقبل پر حج کے بہترین اثرات ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے محلے میں ایک اداکارہ جس کی نماز جنازہ ہماری مسجد میں پڑھائی گئی، بہت سے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا. پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں دو باتیں مختلف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر، تو کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا گیا ہے، مسلمان ہیں اور مسلمان جنازے کا مستحق ہے. دوسری بات یہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو اور بڑے بزرگ علماء اس میں شریک نہ ہوں تاکہ ان کا فن اور پیشہ جو گناہ کبیرہ اور سخت جرم ہے اس کی قباحت دلوں میں ہے. تو جنہوں نے پڑھا اس خیال سے کہ مسلمان ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ فسق و فجور کی موت میں مری. وطن اصلی میں اگر کوئی ملکیت نہ ہو تو نماز قصر میں کیا حکم ہے؟ وطن اصلی کہتے ہیں اس کو ہے جس میں ملکیت ہو. جس میں ملکیت نہ ہو وطن اصلی نہیں رہا ہو. سفر کے دوران اگر نماز قضا ہو تو حضر میں کتنی رکعت؟ جتنی رکعت سفر میں پڑھنی تھی یعنی 4-2، اسی حساب سے 4 کی جگہ 2 پڑھی جائے گی جب اس کی قضا کرے گی. ایام محرم میں شادی کرنے میں کوئی پابندی نہیں. خاندانی منصوبہ بندی ناجائز ہے. سخت مالی مشکلات کا شکار ہو، مدنی میں اضافہ، روزگار میں برکت، کثرت سے استغفار پڑھا کرے.
میرے بہنوں یہ 7 ماہ کے لیے جماعت پہ گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ 14 دن ہو گئے. ساؤتھ افریقہ تشکیل ہوئی ہے, ویزے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. عید کی نماز اور جمعے کی نماز کی شرطیں الگ الگ ہیں یا ایک جیسی ہے؟ اس 500 گھر کا گاؤں ہے اور وہاں پر مدرسہ بھی لیکن شہر نہیں ہے, صرف چند دکانیں ہیں. ایسی جگہ نماز عید و نماز جمعہ صحیح ہے یا نہیں؟ 500 گھر تو ٹھیک ٹھاک بستی ہے. جب ضروریات پوری ہو رہی ہے لوگ آرام سے رہ رہے, پڑھنا چاہیے. سلام کے بعد عرض یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن کسی سے ملنا اس نیت سے کہ اس میں ثواب ہے, یا یہ ملنا سنت ہے یا بدعت. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اس ملنے کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. باقی میل ملاپ تو صحابہ سے ثابت ہے, تقبل اللہ منا ومن پڑھتے تھے. فتاوی شام میں ہے کہ عید کے دن مصر میں لوگ ملتے ہوئے کہتے ہیں عید مبارک, امر مشروع جائز. اگر بیوی کو غلطی سے ماں بہن یا بیٹی بیٹا کہہ دے تو اس کا کوئی شریعت کو مناسب نہیں ہے, لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں. کہہ دی غلطی سے تو معاف ہے. ہم حنفی فاتحہ خلف الامام کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ منع آیا ہے. یہ سوال صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے اور غیر مقلد کو جواب دینے کے لیے. غیر مقلد کیا انسان ہے وہ, اس کو کیا تمیز ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم مت پڑھو. امام چونکہ فاتحہ پڑھتا ہے اور ہمیں یقین ہے, اس لیے کتاب و سنت میں امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ منع ہے. ایک شخص نے مجھ سے ناانصافی کی اور پھر حج پر چلا گیا. وہ میرے پڑوسی ہے, جب وہ واپس آئے گا تو کیا میں ان کے گھر جا کر ان سے ملوں اور مبارکباد دوں, یا صرف مسجد میں ان سے ملوں اور مبارکباد دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کے گھر جاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کا جرم کر کے اگر گیا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. اس کی ہر نیکی اور دعا میں آپ شریک رہیں گے, شریک اجر رہیں گے. اور جب آدمی معاف کر لے تو پھر دل سے اور پورا ہی معاف کر دے, خواہ مسجد میں ملے یا گھر میں ملے یا بازار میں ملے یا مسجد کی چھت پر اور سیڑھیوں پر ملے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی اگر وہ آپ کو بلا لے اور آپ ان کے گھر نہ جائیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے. مومن کی دعوت پر جانا مناسب ہے, اور ویسے ہی آپ شوقیہ جائے کہ وہ حج سے آئے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مزاج میں معافی رکھنا, لوگوں سے درگزر کرنا, یہ اچھی عادت ہے. حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس مومن کے بہت جرائم معاف فرمائے گا جو لوگوں کی غلطیاں اور سختیاں معاف کرے. صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الاوابین خصوصی صورت نہیں ہے, جو آثار و فقرؤ ما تیسر من القرآن. کیا جہاد اس وقت فرض عین ہے؟ اگر نہیں تو جہاد فرض عین کے لیے کیا شرائط؟ مستقل کتاب الجہاد اس پر لکھی گئی ہے, وہاں سب موجود ہے. عید کے دن ہمارے یہاں سے گاؤں کی گائے کی کھال متحدہ والے گن پوائنٹ پر لے گئے تو کال کی قیمت مدرسے میں دینی ہوگی یا نہیں؟ جو لے گئے سو لے گئے. اب آپ اپنے دلی اطمینان کے لیے مدرسے میں پیسے داخل کریں, اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا. بعض مدارس میں اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے جس میں بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کو حصہ دار بنا دیتے ہیں. تو یہ قربانی جائز ہے. جب علماء کا فتویٰ ہے کہ حجام, بینک ملازم, حرام کاروبار کرنے والے کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی, بالکل غلط اور جھوٹ. ایسا فتویٰ کسی عالم نے آج تک نہیں دیا. حجام بھی مسلمان ہے, اس پر قربانی واجب ہے. بینک میں کام کرنے والے بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, انہیں غیر مسلم سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا. اور اسی طرح کسی گناہ کا مرتکب مسلمان پر زکوٰۃ اور قربانی فرض ہے, وہ کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کے ساتھ شریک نہ ہوں جن کی ناراضگی اور نفرت سے اس کو عبرت ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو اسلام سے نکالنے والا خود اسلام سے نکل جائے. گریبان کھلا رکھنا سنت ہے, اور باقی جاہل کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو گریبان سے پکڑ کے چانٹا رکھنا علاج ہے. اکثر تعلیم یافتہ طبقہ یہ بات کرتا ہے کہ مولویوں نے اپنے چندوں کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے. دروازہ کھلا رہتا تو چندہ زیادہ آتا, چندہ تو کھلے دروازے سے زیادہ آتا ہے, بند کرنے سے تو بند ہو گیا. وہ کمعقل اور بے وقوف ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی اجتہاد کی ضرورت فقہاء نے پوری فرمائی. اب جو بھی کرے گا وہ مقلد ہی بن کے کرے گا. غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے, جی ہاں سنت ہے, مگر غسل میں تو براہ نہ ہونا پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. غسل کیا قمیص شلوار سمیت کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا یہ خیال صحیح ہے یا شیطانی وسوسہ ہے؟ شیطان کا ڈبل وسوسہ ہے. شیطان نے آپ کو پکڑ کے دونوں کان اور ناک میں وسوسے پھونکے.
اشراق میں سنت صورتوں کا ذکر فرمائیں. بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات والارض اور دوسری رکعت میں سورۃ نوح، اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات اور آخری چار کل دوسری میں، کبھی کبھی سورۃ نوح پہلی رکعت میں اور چار کل دوسری رکعت میں، اور مختصر وقت اور جلدی ہو تو پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص کافی. یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ حق ہے جو قرآن نے کہا ہے؟ ہمارے ایک دوست قربانی کا بکرا لایا مگر عید سے قبل صبح سویرے بیمار پڑ گیا، ذبح کر کے دینی مدرسے میں دے دیا مگر دوبارہ قربانی نہ کر سکے. اب وہ کیسے ہے؟ اس کی کمی کو کیسے پورا کریں گے؟ عید سے قبل صبح سویرے بیمار پڑ گیا تو عید کے دن، یوں کہو عید کے دن اس کو چاہیے تھا کہیں سویرے جا کے عید پڑھ لیتا اور وہاں سے ٹیلی فون پہ کہے تھا کہ وہ عزت جلدی کاٹو تو قربانی ہو جاتی. اب جو قربانی کا بکرا وہ لے چکا ہے اور وہ وقت پر ذبح نہیں ہوا تو راجح یہی ہے کہ اس کو اسی طرح ایک بکرا یا اتنے بکرے کی قیمت بنیت قربانی فقراء مساکین کو دینا پڑے گا صدقے کے طور پر، کیونکہ اس کا بدل دینا واجب ہے. حضرت عائشہ کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ہوا بھائی ہوا، موت اللہ کی طرف سے آتی جیسے اور بیویوں کی واقع ہوئی. آپ سے اگر پوچھے خدیجہ الکبریٰ کی موت کیسے واقع، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ان کا نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ صحابہ کرام نے. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اجمال کافی ہے. جہاد کرنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جہاد کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے بشرطے کہ والدین اجازت اور جہاد جانتے ہو. اس زمانے کے والدین عموماً دینیات سے بے خبر ہے، اس لیے دینی چیزوں کی اجازت ان پر موقوف نہیں ہے. اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو کیا وہ پہلی صف میں؟ حکم یہ ہے کہ وہ جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے، اپنی علیحدہ پڑھا کرے تاکہ جلدی پڑھ کے پاکی میں فارغ ہو جائے. حدیث میں کتنی عمر میں بچوں کو بستر الگ کرنے کا حکم آیا ہے؟ 10 سال میں. رات کو جھاڑو دینا اور صفائی کرنا کیسا ہے؟ عموماً صحیح نہیں ہوتی، کچھ کچرا رہ جاتا ہے اس لیے نامناسب ہے. فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ اس گھر میں غربت آنے کا اندیشہ ہے. یہ تجربے کی بات ہے. پرائز بانڈ سے ملنے والی انعامی رقم جائز ہے؟ کیا شیئرز کا کاروبار صحیح ہے جب سود نہ ہو؟ میرے اکاؤنٹ میں ہر 6 مہینے میں بینک کی طرف سے سود کی رقم شامل ہوتی ہے. پوچھنا یہ کہ کیا یہ سود والی رقم غریبوں کو دے سکتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا اکاؤنٹ کیوں کھولا ہے جس میں سود ہو رہا ہے؟ آپ تو اس رقم کے رکھنے سے ہی مجرم و گناہگار ہیں، اور وہ رقم جو آپ کے ارادے کے بغیر سودی آئی ہے وہ بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. بدعتی لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عرب والے نجدی ہے اور آپ نے نجد والوں کے لیے بد دعا فرمائی. یہ غلط ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. عبد الوہاب نہیں مراد محمد ابن عبد الوہاب تحریک کا بانی ہے اور وہ بھی وقت کے شیخ الاسلام ہے. فجر کی سنت میں سورہ کافرون و اخلاص یہ بھی سنت ہے. مغرب کی سنتوں میں بھی سنت ہے. عبید اللہ صدیق کی شخصیت نہایت محترم و مکرم تھی. بعض نظریات کی وجہ سے کچھ حضرات کا اختلاف رہا ہے، اس کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے. ایک آدمی بوڑھا اور معذور ہے، وہ اپنے زیر ناف بال نہیں لے سکتا ہے، ان کی وہ معاف ہے، نہ لے. ایسی دوائیاں اور پاؤڈر استعمال کی جائے جس سے بال گر جائے. نماز کے دوران سجدے کے وقت دونوں پیر زمین سے اوپر ہو جائے تو اس میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں نماز ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے. فطر کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھنا سنت ہے. اگر ایک بالغ لڑکا اپنے والدین سے یہ کہے کہ فلاں لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے میرا رشتہ مانگے تو کیا اس طرح کہنا جائز ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ بھی جائز نہیں. جائز کیا ہے؟ رو رو کے منوائے انہیں کہ جاؤ لاؤ. علماء دیوبند کا حیات انبیاء قبروں میں مردوں کے سننے کا کیا عقیدہ ہے؟ حیات الانبیاء اور سماع الموتیٰ حق ہے. مولانا انور شاہ نے جلال سیوطی کے اشعار نقل کیے. سماع الموتیٰ کلام الخلق قاطبتاً قد صحت لنا الآثار فی الکتب آیت النفی معناها نفی ہدا لا يسمعون اے لا يصغون للادب. کیا نماز میں رفع دین منسوخ ہے؟ جی ہاں، بہت پہلے منسوخ ہو چکا ہے. شافی مجتہد ہے، ان کے لیے جائز ہے. غیر مقلدوں کی نماز فاسد ہے کیونکہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. مباشرت اور ولیمے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مباشرت بخیر و خوبی حلال منفوحہ سے سنت ہے اور سنت کی خوشی عبادت ہے. خدا تجھے سمجھنے کے لیے عقل دے. جمعۃ الوداع کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، بس یہی ہے کہ ہر عمل جب آخری ہو تو قیمتی ہوتا ہے.
حیات الصحابہ اختلاف امت صراط مستقیم شریعت جہالت معتبر کتاب ہے. ابن کثیر کی قصص الانبیاء بہتر ہے. ذبح جانور کرتے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا یا پانی پلانا یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں. ماذا حکم المرأة الصلاة والصوم في حالة الحیض؟ ان الصلاة سقطت عنها وان الصوم قد تأخر عنها بعدين تصوم ولا تصلي. میں نے اپنے بیٹے کا نام شبیر رکھا ہے. میں نے سنا ہے کہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں. مہربانی شبیر کے معنی طاقتور زوراور. حالت نماز میں کسی اور کی عورت پر نظر پڑ جانے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہ. حالت نماز میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر اپنا حال غیر ہو جائے تب نماز فاسد ہوگی. میری اہلیہ والد سہیل مرزا جو الحمدللہ صوم و صلات کی پابند ایک نیک خاتون تھی، آپ کے خصوصی عقیدت کے باعث ہر جمعے کو بڑے اہتمام سے آپ کی تقریر سنتی تھی. گزشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حق تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کو نہ ختم آنے والی زندگی کے اندر بہترین سرمایہ اور منازل آخرت کے لیے سرخروئی کا باعث بنائے. ران کے بال بھی غیر ضروری بال ہے جو اس حصے کے سیدھ میں ہے. دوسری گزارش یہ کہ آپ پرچی دینے والوں سے کہیں کہ ساری پرچیاں دیا کریں. آپ پرچی دینے والوں کے لیے پیسے مقرر کریں. وہ آپ کو کہیں گے ہم آپ کے نوکر تو نہیں ہیں. پرچی ایسا لکھا کرو جو انسانوں والی پرچی ہو، جانوروں والی نہ لکھا کرو. ایک غیر مقلد شخص نے میرے ساتھ بات کی. اس نے کہا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ وہ کمعقل ہے. نبی کی تقلید نہیں اطاعت ہوتی ہے. تقلید امام و مجتہد کی ہوتی ہے. کیا کسی حدیث میں اذان کے وقت باتیں کرنے کی ممانعت آئی ہے؟ صحابہ سے منقول ہے کتاب الاذان باہر میں کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے. تو جب جواب دیں گے تو باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صرف ایک امام اور ایک مقتدی ہو یا دو مقتدی ہو تو اقامت کہنا ضروری ہے. جی ہاں. میری والدہ کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، اللہ اس سے صحت و شفا دے. ایک بدعتی کہتا ہے کہ اذان مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے. جمعے کے دوسرے اذان کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اس کا یہ کہنا ہی بدعت ہے. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، الٹے بانس بریلوی کو مشہور کہاوت ہے. واقعات کربلا کے بارے میں اردو میں اچھی کتاب. عام محرم سے بھی پہلے شیعہ بننے کے چکر میں وہی محرم آنے دے، تسلی کرا دوں گا تیری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، وہ کسی کتاب میں شائع ہو. اسی سندھ کے معتبر عالم تھے محمد بن جعفر دیبلی، 322 ہجری میں متوفا ہے. انہوں نے کتاب لکھی مکاتیب النبی. آج کل وہ ہمارے دوست پروفیسر عبدالشہید نے الرحیم اکیڈمی سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کی ہے. عقیدۃ الطحاویہ کی شرح ابن ابی العز کے متعلق ایک شافی نے کہا کہ یہ دراصل ابن قیم کی لکھی ہوئی اور ابن ابی العز کوئی شخص نہیں یہ کہ اس میں مندرجہ عقائد درست نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ابن ابی العز کے بارے میں شیخ زید الکوثری نے کہا ہے کہ اس کے خود نظریات درست نہیں تھے اور وہ 5 شارحین عقیدۃ الطحاویہ کے، ان میں ابن ابی العز کوئی آدمی نہیں ہے. سید احمد شہید کی جماعت موجود غیر مقلد جماعت میں کب تبدیل ہوئی؟ ہرگز نہیں. وہ پکے حنفی اعلیٰ درجے کے مقلد علماء دہلی کے آخری یادگار تھے اور ان کے تحریک جہاد کی چلتی پھرتی علمی عملی تعبیر دارالعلوم دیوبند ہے. دعائیں دی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے بیعت ہو گئے، چلو مبارک. یہ سارے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں شوق سے سنتے ہیں، سب بیعت ہے. میری والدہ CCU روم میں ہے، ان کی صحت کے لیے اپنی خصوصی دعا. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ ان کی تکلیف اور بیماری دور فرمائے. اس قسم کے تمام بیماروں کو، پریشان حالوں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. انہوں نے کہا میں ایک طالب علم دعا کرے اللہ مجھے آپ جیسے حق بات بتانے والا بنائے. ہم بہت کمزور ہیں، اللہ آپ کو اس سے بھی قوی بنائے. دنیا و آخرت کی خیر و برکت کے لیے کوئی دعا، کثرت سے استغفار اور خیر و برکت کی دعائیں مانگو. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء. یا اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے ان کے بیماروں کو صحت شفا دے، جن کے مردے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جن کے صدمے ہیں خدا ان کو دونوں جہانوں میں سرخروئی عطا فرما، قدم قدم پر مسلمانوں کی دستگیری فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.